بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جنت میں داخل ہونے والا آخری مسلمان کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس مسلمان سے کیا فرمائیں گے؟ جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہے جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ کی سزا دینے کے بعد اسے واپس جنت میں داخل کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت میں داخل ہونے والے آخری مسلمان کے بارے میں احادیث بیان کریں گے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے اور نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے۔ تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی حالات کیا ہوں گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہنس کر واقعے کا احوال بیان کیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث مبارکہ یوں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہیں۔ پس حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے، پس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے رب کیا تو مجھ سے مزاح کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کی سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ سیدنا ابو سعد خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سب سے ادنا مقام والے آدمی کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کریں گے، اسے ایک سایہ دار درخت کی شوبہ نظر آئے گا، وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت تک پہنچا دیں تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو مزید کسی چیز کا سوال تو نہیں کرے گا؟ تو وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دے گا، اتنے میں اسے سائے دار اور پھلدار درخت نظر آئے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت تک آگے لے جا تاکہ اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پھل کھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تیرا یہ مطالبہ بھی پورا کر دوں تو مزید سوال تو نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک پہنچا دے گا، اسے وہاں سے سائے، پھل اور پانی والے درخت کی شیبہ دکھائی دے گی۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت تک آگے لے جا تاکہ اس کے سائے میں آرام کر سکوں، اس کا پھل کھا سکوں اور وہاں کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں ایسا کر دوں تو مزید تو کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے، وہاں سے اسے جنت کا دروازہ دکھائی دے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے باب جنت تک لے جا تاکہ جنت کے سایوں کے نیچے بیٹھ سکوں اور جنتیوں کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا، وہ جنت کے لوگوں اور نعمتوں کو دیکھے گا اور کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو پوچھے گا یہ جگہ میری؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے یاد کرائیں گے اس قسم کی نعمتوں کی آرزویں کرتا جا یہاں تک کہ اس کی تمناؤں کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے تیری تمنا اور اس کے 10 گنا مزید ملے گا۔ پھر وہ جنت میں اپنے محل میں داخل ہوگا۔ 2 آہو چشم حوریں اس کے پاس آ کر کہیں گی ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تجھے ہمارے لیے اور ہمیں تیرے لیے زندہ کیا۔ وہ کہے گا جو کچھ مجھے ملا یہ کسی جنتی کو نہیں دیا گیا، اور اہل جہنم میں سب سے کم عذاب والا وہ شخص ہوگا جسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کی حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ ابلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے عبرت حاصل کر کے ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق دے، آمین۔